السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لگا ہے، دنیا کو بھی لگا ہے اور بیرونی ممالک کو بھی لگا ہے کہ بھارت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے اور اس کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ اب خطرے کی زد میں ہیں، اور اس بارے میں عالمی ادارے نے بھی بھارت کو خبردار کیا ہے اور اس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک پاکستان کے بارے میں ایک بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے، وہ ہم پہلے ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے NTI کی رپورٹ۔ یہ ایک امریکی ادارہ ہے، نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو، جو ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے بارے میں رپورٹ جاری کرتا ہے۔ اس میں دو شعبے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے انٹرنل سیکورٹی کا اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل سیکورٹی کا۔ یعنی کہ انٹرنل سیکورٹی میں تو یہ آتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی صحیح ترسیل ہو، صحیح طرح سے ٹکانے لگیں، اور جو اس کی انٹرنل سیکورٹی ہے، جبکہ ایکسٹرنل سیکورٹی میں جو اس کو بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو بیرونی ممالک یا بیرونی جو ہاتھ ہیں یا جو کوئی دہشت گرد ہیں ان کا ہاتھ نہ لگنا دیا جائے اور وہاں تک کسی کی رسائی بھی نہ ہو۔ تو اس درجے میں پہلے جو اندرونی سیکورٹی ہے اس میں پاکستان 22 ممالک میں سے 19ویں نمبر پہ آیا ہے، جس میں 7 درجے بہتری آئی ہے پاکستان کی۔ جبکہ اگر ہم ایکسٹرنل سیکورٹی کی بات کریں تو اس میں بھی پاکستان نے 6 درجے بہتری کرتے ہوئے 47 ممالک میں سے 34ویں نمبر پہ آیا ہے، جو کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ جبکہ اب اگر ہم بھارت کا اگر موازنہ کریں اسی سلسلے میں تو بھارت جو ہے 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پہ ہے، یعنی کہ پاکستان سے بھی 1 درجے پیچھے ہے۔ جبکہ اگر ہم ایکسٹرنل سیکورٹی کے بارے میں بات کریں اس میں بھی بھارت پاکستان سے پیچھے ہے اور 47 ممالک میں سے 34ویں نمبر پہ ہے۔ اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ سب سے جو بہترین انتظامات ہیں، جو سب سے بہترین سیکورٹی ہے وہ کن ممالک کی ہے، اور وہ ان ممالک کی ہے جو ایٹمی ملک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں اور ان کی جو کوانٹٹی ہے کم ہے، اور ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کیونکہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو اس مقصد کے لیے یوز نہیں کرتے کہ انہوں نے جنگ کوئی کرنی ہے، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر انرجی کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور وہ انرجی اور پاور سیکٹر میں اس کو اپنی نیوکلیئر انرجی کو یوز کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم انٹرنل سیکورٹی کی بات کریں تو اس میں جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں وہ 2 ممالک ہیں، اور انہوں نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن جو ہے وہ شیئر کیا، اور اس میں وہ نیوزی لینڈ اور سویڈن ہے۔ یہ انٹرنل سیکورٹی میں پہلے نمبر پہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ملک ہے وہ فن لینڈ ہے، جبکہ چوتھے نمبر پر ڈنمارک اور ساؤتھ کوریا ہے، اور چھٹے نمبر پر جو ہے ہنگری اور اسپین ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایکسٹرنل سیکورٹی کی بات کریں اور پروٹیکشن کی بات کریں تو اس میں جو پچھلے 5 سالوں کی طرح اس بارے پہلے نمبر پہ جو ملک ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کی جو ایکسٹرنل سیکورٹی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ بھی 2 ممالک ہیں، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ 2 ممالک یہ دوسرے نمبر پہ ہیں مشترکہ طور پر، جبکہ چوتھے نمبر پہ جو ملک ہے وہ جرمنی ہے، اور 5ویں نمبر پہ جو ملک ہے وہ ناروے ہے۔ تو یہ ایسے ممالک ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں سے اتنی لیس نہیں ہیں، ان کے پاس ایٹمی ہتھیار کم ہے، اس لیے ان کی جو حفاظت ہے، جو ان کی سیکورٹی ہے وہ بہترین ہے۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت میں ایسا کیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کو لگا ہے اور عالمی اداروں کو بھی لگا ہے کہ بھارت کے ایٹمی ہتھیار خطرے میں ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ 22 ستمبر 2019 کی ہے۔ بھارت کی ایک ریاست ہے تامل ناڈو، اس میں بھارت کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، جیسے ہمارے کراچی میں کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جس کو ہم پاور سیکٹر کے لیے یوز کرتے ہیں، اسی طرح بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جس کا نام کڈن کولم نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، KKNP۔ تو ستمبر 2019 میں وہاں ایک حملہ ہوا، سائبر اٹیک ہوا، اور اس میں کچھ اہم معلومات جو ہیں وہ چرا لی گئی ہیں، اور بھارت کا جو سائبر سیکورٹی نظام تھا یا جو انٹرنل سیکورٹی نظام تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ اس کو سہ سکتا یا اس میں انٹرفیئر نہ ہونے دیتا۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو اہم سیکورٹی معلومات ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کے متعلق ہیں وہ چرا لی گئی ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت دیا ہے وہ ایک گوگل کی جو ایک پیرنٹ کمپنی ہے، اس کا نام الفابیٹ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اس کا نام وائرس ٹوٹل ہے۔ اس نے بھی یہ خبر دیا ہے کہ واقعی بھارت پر سائبر اٹیک ہوا ہے۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھا کہ ہمارے پر کوئی سائبر اٹیک ہو، اور اس کے بعد پھر مانے کہ ہاں ہوا ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا کہ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جب عالمی اداروں نے ثبوت دیے تب بھارت کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں ہوا ہے، اور بھارت کی جو سیکورٹی نظام ہے، جو اٹامک ہتھیاروں کی حفاظت کا سیکورٹی نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اور اس بارے میں NTI نے بھی تجاویز دی ہیں اور بھارت کو یہ تجویز دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اس کی حفاظت اور اس کی جو نگرانی ہے، جو سرویلنس ہے، اس کو بہتر بنائے،
تاکہ بھارت کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کسی دہشت گرد یا RSS کے گنڈے کے ہاتھ نہ لگیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ لگ گئے تو پوری ساؤتھ ایشیا اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا. اس لیے اب دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت پر جو اپنی نگرانی ہے اس کو سخت کرے، اور اس نے جو منصوبہ بنایا ہے کہ وہ 2022 تک جو اپنی ایٹمی ہتھیار ہے وہ بڑھائے گا اور اس ایٹمی ہتھیاروں کو نیوکلیئر انرجی میں اور پاور سیکٹر میں یوز کرے گا، اس پر دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. حالانکہ پاکستان کا الحمدللہ پاکستان جو ہے ایٹمی ہتھیاروں میں بھارت سے زیادہ کیپیبل ہے اور ابلٹی ہے، اور زیادہ بھی ہے، کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکورٹی کا نظام ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور پاکستان کے پاس جو اس وقت تک نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ان کی تعداد 160 ہے، جبکہ بھارت کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی تعداد تقریباً 140 سے 50 کے لگ بھگ ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کم ہونے کی وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اتنی سیکورٹی نہیں ہے، یہ اس کو مینج ہی نہیں کر سکتے، ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو مینج کر سکیں. لیکن اب اس دنیا کو یہ نوٹس لینا ہوگا کہ وہ صرف پاکستان کے مقابلے کی دوڑ میں آ کے وہ اپنے آپ کو یا پوری دنیا کو تباہی میں نہیں دھکیل سکتے. اس لیے بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے اس میں کم ہو اور دنیا کو امن کا گہرا بنا جائے، نہ کہ دنیا کو تباہی میں دھکیلا جائے. اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا بھی نوٹس لے گی اور بھارت بھی نوٹس لے گا، جبکہ ہم پاکستان کی بہترین سیکورٹی پر افواج پاکستان اور حکومت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. شکریہ.